گھر کے دروازے پہ لکھوا دے اگر غازی کا نام، گھر کے دروازے پہ لکھوا دے اگر غازی کا نام، مشکلیں سب بھاگ جائے یہ تیرا گھر چھوڑ کے، مشکلیں سب بھاگ جائے یہ تیرا گھر چھوڑ کے، ہم کہیں جاتے نہیں عباس کا در چھوڑ کے۔ محمد والے محمد سلوات۔ ارے شبیر بھائی آئیے، شبیر بھائی۔ سلوات باوا سے بلند۔ بات مولا عباس بن علی کی ہو رہی ہے تو کیا شاہ سے چند شیر پیش کرتا ہوں اور سے بلند سلوات۔ کہ عکس تیرے نور کا تا کہکشا عباس ہے، عکس تیرے نور کا تا کہکشا عباس ہے، تیرے جلووں سے زمیں بھی آسماں عباس ہے، تیرے جلووں سے زمیں بھی آسماں عباس ہے، قافلہ اب جو وفاؤں کا چلے گا حشر تک، قافلہ اب جو وفاؤں کا چلے گا حشر تک، اس وفا کا اب بھی میرے کارواں پاس ہے، اس وفا کا اب بھی میرے کارواں پاس ہے۔ اور مولا پاس علی کی شان میں کچھ اور شعر اسی سے متصل ہوتے ہوئے اور بھی ایک آدھ مسئلہ بتیچہ شعر پیش کرتا ہوں، دعا نواز دینا۔ لوگوں نے داد و تحسین سے نوازا، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر پسند آئے تو بے شک کہ کیوں کہوں جانے وفا روح وفا پاس ہے، کیوں کہوں جانے وفا روح وفا پاس ہے، جب وفا کہتی ہے خود میرا خدا عباس ہے، جب وفا کہتی ہے خود میرا خدا عباس ہے، کہ یہ جلائے۔ دیکھیے مولا عباس نے 3 اماموں کی خدمت کی اور 2 اماموں کو اپنے زانو پہ بٹھایا، 5 اماموں کی۔ کہ کیوں کہوں جانے وفا روح وفا پاس ہے، جب وفا کہتی ہے میرا وفا میرا خدا عباس ہے، کہ یہ جلائے حیدر شبیر و شبر کا اثر، یہ جلائے حیدر شبیر و شبر کا اثر، آئینہ در آئینہ در آئینہ عباس ہے، آئینہ در آئینہ در آئینہ عباس ہے۔ اور ایک شعر یہ بھی ہے، اس شعر سے میرے اپنا سر پہ اس محفل کا تاج جس میں یہ طرح محفل چل رہی تھی کہ شعر پیش کرتا ہوں آپ کی دعا مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ جس نے کچھ رب سے کبھی مانگا نہیں اپنے لیے، جس نے کچھ رب سے کبھی مانگا نہیں اپنے لیے، اس لب خوددار کی پہلی دعا عباس ہے، اس لب خوددار کی پہلی دعا عباس ہے، اس لب خوددار کی پہلی دعا عباس ہے۔ کہ آخری شعر پیش کہ آج بھی آتی ہے یہ مشق سکینہ سے صدا، آج بھی آتی ہے یہ مشق سکینہ سے صدا، باپ جیسا مہرباں میرا
چچا عباس ہے. سبحان باپ جیسا مہربان میرا چچا عباس ہے یقین بخشے گا روز حشر رب ذوالجلال. ہے یقین بخشے گا روز جشن. ہے یقین بخشے گا روز حشر رب ذوالجلال. ہے زبان شبیر کی تیری ثنا پاس ہے. ہے زبان شبیر تیری ثنا پاس. آواز بلند سلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سلوات بابا سے بلند. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حسین گلشن تخلیق کی بہار ہے تو. حسین گلشن تخلیق کی بہار ہے تو. حسین درد کی دنیا کا کردگار ہے تو. اور تیری مثال زمانے میں مل نہیں سکتی. تیری مثال زمانے میں مل نہیں سکتی. حسین سنت قدرت کا شاہکار ہے تو. حسین سنت قدرت کا شاہکار ہے تو. اور مولا علی کے شان میں توقیر بشر عظمت انسان علی ہے. توقیر بشر عظمت انسان علی ہے. ایک اہل نظر منزل کان علی ہے. اور وہ جس کی فضیلت تھی محمد کی اطاعت. وہ جس کی فضیلت تھی محمد کی اطاعت. سرمائے تخلیق کا عنوان علی ہے. سرمائے تخلیق کا عنوان علی ہے. اور ہے عبد مگر مرضی معبود پر حامل. ہے عبد مگر مرضی معبود پر حامل. انسان مگر مظہر رحمان علی ہے. انسان مگر مظہر رحمان علی ہے. اور اسلام کا پیغام محمد کی دیانت. اسلام کا پیغام محمد کی دیانت اور اسلام کی عظمت کا نگہبان علی ہے. اسلام کی عظمت کا نگہبان علی ہے. اور خاص طور سے ایمان کی منزل کا پتہ ڈھونڈنے والوں. ایمان کی منزل کا پتہ ڈھونڈنے والوں فرمان محمد ہے کہ ایمان علی ہے. پتہ ڈھونڈنے والوں فرمان محمد ہے کہ ایمان علی ہے. اور دیکھو تو ملا بستر نبوی شب ہجرت. دیکھو تو ملا بستر نبوی شب ہجرت. سوچو تو رسالت کا نگہبان علی ہے. سوچو تو رسالت کا نگہبان علی ہے. اور وہ شہر ہیں یہ در ہیں. وہ منزل یہ نشاں ہیں. وہ شہر ہیں یہ در ہیں. وہ منزل یہ نشاں ہیں. اور اللہ کے محبوب کا عرفان علی ہے. اللہ کے محبوب کا عرفان علی ہے. اور کونین پہ اللہ کی رحمت ہے محمد. کونین پہ اللہ کی رحمت ہے محمد. کونین پہ اللہ کا احسان علی ہے. اور بے حب علی خاص طور سے بے حب علی معرفت حق نہیں ملتی. بے حب علی معرفت حق نہیں ملتی. ہر دور میں توحید کی پہچان علی ہے. ہر دور میں توحید کی پہچان علی ہے. اور صامت ہو تو دستور نبی جس کے امین ہے. صامت ہو تو دستور نبی جس کے امین ہے. ناطق ہو تو عاشور وہ قرآن علی ہے. ناطق ہو تو عاشور وہ قرآن علی ہے. بہت بہت ایک صلوات بابا سے بولا. ہاں تو لائن
اللهم صل على محمد وآل محمد وجب حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے نہ کیا زید کے بیعت کٹا دیا سر کو یہی سبب ہے کہ بنیاد لا الہ بھی ہے نہ کیا زید کے بیعت کٹا دیا سر کو یہی سبب ہے کہ بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بات ہے جب پوچھ کی شب قبر نبی پر گئے شبیر جب پوچھ کی شب قبر نبی پر گئے شبیر ہمراہ میں آلے پیمبر گئے شبیر جب کی شب قبر نبی پر گئے شبیر قندیل جو روشن کی تو غش کر گئے شبیر زینب نے یہ جانا کہ یہی مر گئے شبیر زینب نے یہ جانا کہ یہی مر گئے شبیر تھی غش میں دام سے حسرت میں مریں گے اب روشنی اس قبر پہ کاہے کو کریں گے جب کچھ کی شب قبر نبی پر گئے شبیر اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے میرا اب ہائے میری آخری رخصت کا ہے ساما جب کچھ کی شب قبر
نبی پر گئے شب اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہمان کل روح میرے نانا کی ہوگی پریشان جب کچھ کہ شب قبر نبی پر گئے شب اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر تو شک ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں میں آ کر تو شک ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں میں آ کر اے قبر میں کیسا تیرے صاحب کا ہوں پیارا سجدے میں مجھے پشت سے اپنی راہ اتارا سجدے میں مجھے پشت سے اپنی راہ اتارا اب جانوے جلاد ہے اور سینہ ہمارا سنیوں کے مجابر تیرا مارا گیا پیاسا جب کچھ کہ شب قبر نبی پر گئے شب تیری تو ملاقات کی یہ رات ہے باقی پھر گردن و خنجر کی ملاقات ہے باقی پھر گردن و خنجر کی ملاقات ہے باقی وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا نانا کہے اس نے میری امت کو بچایا نانا کہے اس نے میری امت کو بچایا وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی پر سب مجھ کو ستائے نا میں ستاؤں کسی کو جب کچھ کی شب قبر نبی پر گئے شب اصغر کو لیے رن میں جو روتا ہوا لیکن تیرے دربار میں ہنستا ہوا آؤ لیکن تیرے دربار میں ہنستا ہوا آؤں امت جو ستائے مجھے رنج میں نہ کھاؤں نفری نہ کروں بدنا کروں لب نہ ہلاؤں نفری نہ کروں بدنا کروں لب نہ ہلاؤں اصغر کو جو پانی نہ دے میں کچھ نہ سزا دوں اکبر کو جو بسمل کرے اس کو دعا دوں اصغر کو جو پانی نہ دے میں کچھ نہ سزا دوں اکبر کو جو بسمل کرے میں اس کو دعا دوں جب سلوات بآواز بلند محمد و آل محمد محمد
وآل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان انجمن اکبر حسین مرحوم، اصغر حسین مرحوم، سجاد حسین مرحوم، سید قاسم رضا اور قیصر رضا مرحوم، معصوم رضا مرحوم، سید اعجاز حسین زیدی اور سید تقدیر الحسن رضوی کلن صاحب مرحوم اور انجمن کے تمام ممبران کے جو مرحومین ہیں اور جملہ مومنین و مومنات سب کو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات الله. برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کے حوالے سے 11ویں سفر سے مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو کی جا رہی ہے اور امت مسلمہ کو بنام وحدت یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امت کا مستقبل رسول پاک 2 گراں قدر چیزوں کے حوالے کرتے گئے. اس میں سے ایک شے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری عظیم ترین شے رسول اللہ کی عطرت ہے
جو ان کے اہل بیت ہیں۔ اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہدایت حاصل کرنے کی گارنٹی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان تھا کہ اگر ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلو گے تو ہرگز ہرگز بھٹکنے نہ پاؤ گے، بلکہ حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ تو ایک دنیا سے آخرت تک مسلسل جو سفر ہے انسانیت کا اور عالم اسلام کا، اس سفر کے حوالے سے جو ضمانت ہے، اس ضمانت کا نام قرآن اور اہل بیت۔ یہ ایک ضمانت ہے اور امت کی ہر فرد کو اسی ضمانت کے حصار میں اپنے کو رکھنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ وہ اس لیے نہیں پایا کہ کچھ سیاسی مزاج لوگوں نے، کچھ سازش پسند طبیعتوں نے، کچھ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں نے، بنیادی بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں تھا، تو کچھ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں نے اسلام کو بھی ایک دنیاوی کھیل سے تعبیر کی، اور اس کی ابتدا حضور کے بعد ہوئی، اور اس کا کلائمیکس ہم نے سن 61 ہجری میں دیکھا۔ ابتدا سن 11 ہجری ہے، کلائمیکس سن 61 ہجری ہے۔ پورے 50 ایئرس کا ایک پیریڈ ہے۔ ابتدا میں انکار آخرت نہیں تھا، ابتدا میں انکار توحید بھی نہیں تھا، ابتدا میں انکار اسلام بھی نہیں تھا، یعنی علی الاعلان۔ مگر انکار نہیں تھا تو یقین بھی نہیں تھا۔ وہ تو نہیں ہے کہ انکار کسی نے کیا مگر یقین بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو غدیر کے خلاف کوئی ایشو کھڑا ہی نہیں کیا جاتا، یقین ہی نہیں تھا۔ اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو حصول حکومت کا ایک ذریعہ سمجھا گیا، صرف ذریعہ کہ یہ حکومت کے حاصل کرنے کا ذریعہ، حصول حکومت کا ایک ذریعہ تصور کیا گیا۔ پیغمبر کی اس تربیتوں کو بھلا دیا گیا جو پیغمبر نے 23 برس میں مسلسل تقسیم فرمائی، کچھ نہیں یاد رکھا گیا۔ یہ ابتدا تھی کہ انکار علی الاعلان نہیں تھا مگر یقین بھی نہیں تھا، ایک شک تھا، ایک تزلزل کی کیفیت تھی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ایک جگمگاہٹ تھی۔ اور جب ہوس پرستی اور دنیا پرستی اپنی آخری منزل پر پہنچ گئی تب دربار یزید سے یہ صدا آئی کہ نہ کوئی قرآن آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کا کھیل کیا۔ اب ذرا غور میں کہ یہ جو یزید کہہ رہا ہے یہ ایک دن میں نہیں کہہ رہا ہے، 50 برس میں یزید تیار کیا گیا۔ یہ 50 برس کی سازشیں تھیں کہ جس کو ہم یزید کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب غور میں یہ صورتحال آپ کے سامنے، اور اس صورتحال کی وجہ یہ تھی کہ امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور امت نے اہل بیت کو چھوڑ کر نعرہ یہ دیا کہ ہم رسول کے تربیت یافتہ اصحاب سے وابستہ ہو جائیں۔ انہوں نے بھی تو تربیت حاصل کی، مگر یہ بھی کھوکھلا نعرہ تھا، کیونکہ جو اصحاب کی سیرت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ عظیم الشان ہے، اور ہم مسلسل کئی دنوں سے آپ کی خدمت میں عظیم ترین اصحاب رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس تذکرے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس منبر کے ذریعے یہ پیغام دے سکیں کہ یہ الزام غلط ہے شیعہ نے اہل بیت پر کہ یہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں۔ یہ اصحاب کو اسی پیمانے میں مانتے ہیں جس پیمانے میں قرآن منوا رہا ہے، بس اسی پیمانے میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لاکھوں سلام ان اصحاب پر جنہوں نے احد کی سنگلاخ وادیوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور جنہوں نے پیغمبر کی عظمتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اور جنہوں نے کفار کو
कुफ्फार न समझते हुए वलवले के साथ पैगंबर की हिफाजत की, उनकी एक पूरी डिटेल, एक समरी पेश करने की मैंने कोशिश की। अब्दुल्ला इब्न राफे ऐसे ही एक सहाबी जो ओहद की लड़ाई में आखिरी सांसें ले रहे हैं। पैगंबर अपने बचे हुए असहाब से कह रहे हैं कि उनको तलाश करो। तो जब एक अंसारी उन्हें ढूंढता हुआ गया तो वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। जब पैगंबर ने हुक्म दिया है कि आपको तलाश किया जाए, तो अब्दुल्ला इब्न राफे ने फरमाया कि पैगंबर को मेरा सलाम कह देना और कहना कि बस इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने आपको सलामत रखा। ये आखिरी सांस लेते हैं। फिर अपनी कौम अंसार के नाम एक पैगाम दिया, मेरी कौम से मेरी तरफ से जाकर ये कह देना कि अल्लाह ने जो सादत पैगंबर के तौर पर हमें दी है, इसको कभी भूलना नहीं। तुम सब खत्म हो जाना मगर पैगंबर की जिंदगी पे आंच ना आने देना। और फरमाए कि सहाबियत इसे कहेंगे या उसे कहेंगे कि वादी उक़बा में कुछ लोग पैगंबर के कत्ल की साजिश में शरीक हो गए। दोनों मंजर तारीख में। तो जब दोनों मंजर हैं तो मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि पैगंबर का वफादार कौन है और पैगंबर का गद्दार कौन है। 14 सदियों में जो उम्मत नहीं कर पाई, गदीर के सदक़े में हमने वो कर लिया। हम जानते हैं कि वफादार कौन है, हम जानते हैं कि गद्दार कौन है। जो वफादार है हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं, जो गद्दार है हम उसका जिक्र भी पसंद नहीं करते। हम उसे जिक्र भी नहीं करते। सलवात भेजो मोहम्मद वाले। उसका जिक्र भी नहीं करते। रज़ा निगरानी, ये असहाब पैगंबर, क्योंकि आज शब शहादत के हवाले से मेरी गुफ्तगू को 8वें इमाम तक मुत्तसिल होना है, तो सहाबियत के हवाले से जंग ओहद का जो नतीजा है और जो इनाम है उनका कि जिन्होंने सरफरोशी के साथ जानों को पेश किया, और जो सजा है उनकी कि जिन्होंने पैगंबर को तना छोड़ दिया, इसी का एक मंजर है जो तारीख में भी है, जो हदीस में भी है, जो कुरान में भी है। तीनों जगह ये मंजर है। बस आप इसको महसूस कर लें और गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। ओहद की लड़ाई जब खत्म हो गई और मौलाए मुत्तकियान और पैगंबर के बावफा असहाब की जानिसारी की बदौलत दोबारा अबू सुफियान के कदम उखड़ गए और वो मक्के की तरफ फरार कर गए। अब सब लौटे। अब जब लौटे तो जिब्राइल ने आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि अभी आप अपने असहाब को आराम का हुक्म न दें, बल्कि जो भाग गए हैं काफिर उनका पीछा करें। काम हुक्म था कि ये तो भाग गए हैं, बड़ा जानी नुकसान हुआ है मुसलमानों का, मगर इनका पीछा करें। इस पीछा करने में जो मार्का है वो उमराउल असद एक मकाम है जो मदीने से 8 मील के पास है। यहाँ तक पीछा किया गया और तारीख ने इस गज़वे को गज़वे उमराउल असद के नाम से याद किया। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि जब जिब्राइल का ये हुक्म आया तो पैगंबर ने कहा अब हमें पीछा करना। हालांकि लोग जख्मी थे, थके हुए थे, परेशान थे, लाशों का भार था कांधों पर, ये सब पीछा करना है। तो जो बेदाग लोग थे वो भी आए। अब दोबारा जिब्राइल आए। अब तफसीरों में पढ़ें, तारीख में पढ़ें। उन्होंने कहा अल्लाह ये चाहता है कि बस वो लोग जाएं जो कल जख्मी हुए, जो रसूल को छोड़कर चले गए थे। अल्लाह का हुक्म है कि उनको ले ही ना जाइए, बस उन लोगों को ले जाइए जो जख्मी हुए थे। जरा और माए कि बज़ाहिर ये बड़ी सख्त मंजिल है कि किसी के हाथ पे जख्म है, किसी के पाँव पे जख्म है, किसी का सीना जख्मी है। बड़ी मुश्किल से रसूल की हिफाजत करके लाए। अब फिर इनको नेक्स्ट डे सफर करना, ये जख्मी लोग, इनको जाना। मगर अल्लाह का हुक्म यही आया कि सिर्फ वो जाएंगे कि जो जख्मी। इब्न असीर ने भी इस वाक़े को लिखा है, अब्दुल बर ने भी इस वाक़े को लिखा है, और तमाम
मुसन्निफीन ने लिखा, मगर जो हाईलाइट किया है वो शिया मुअर्रिखीन ने किया है। यहाँ से यह नतीजा भी निकलता है कि वाकई जो पैगंबर के जानिसार हैं उनकी बात करते हैं तो हम करते हैं, उनकी बात हम करते हैं। इसलिए कि इसको जाफर सुबहानी ने भी लिखा, मुर्तजा मुतहरी शहीद ने भी लिखा, तो जो कैफियत इन लोग के लिखने की है वो अलग। उसमें सब सुर्खी के तहत कि ये गजवा हुआ और उसमें ये हो गया, इब्ने असीर वगैरह के, मगर तफसील आपको हमारी किताबों में मिलेगी। आप क्या नहीं मिलेगी, हमारी किताबों में मिलेगी। इसलिए कि सच्चे सहाबा के जानिसार भी हम हैं, अहले बैत के शहदा भी हम अहले बैत के भी शहदा हैं। हम उन सहाबा को भी सलाम करते हैं कि जो अहले बैत के वफादार बनकर रहे। एक मियार है हमारा, और वो मियार हमारा अपना घरेलू नहीं, मेरे नबी ने दिया है और मेरे परवरदिगार ने दिया। तो ना हम अल्लाह के खिलाफ जा सकते, ना उसके रसूल के खिलाफ जा सकते। अब जो लोग हम पर तंज करते हैं उनकी एक अजब मजबूरी है। वो ये नहीं देखते कि अल्लाह किधर है, वो ये नहीं देखते रसूल किधर है, वो ये देखते हैं हुकूमत किधर है। आपको हुकूमत मुबारक हो, हमको रिज़ाए परवरदिगार चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तब बस वो जाएंगे उमराउल असद के मार्के में कि जो जख्मी, और जितने जख्मी थे इनकी तादाद 250 या 300 लिखी। ये 300 लोग चले, किस शान से गए हैं? रसूल के 2 जख्मी सहाबा की कैफियत बयान की है लेबनानी मुअर्रिख हाशिम ने। उन्होंने लिखा है कि एक के हाथ में जख्म था, सीने में जख्म था, एक के पाँव में जख्म था, और ऐसा जख्म था कि चलने में दुश्वारी थी। जाहिर है कि एक दिन पहले तलवार से या तीर से या भाले से जख्म लगा हो तो चलने में दुश्वारी थी। इस जख्मी कैफियत में अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम चल नहीं सकते तो तुम रुक जाओ, और तुम इसकी देखभाल के लिए रुको, क्योंकि सिर्फ जख्मियों को ले जाना। ये कहकर रसूल निकल गए। जब रसूल निकल गए तो इनकी गैरत ईमानी को जोश आया। हम चल सकते हो या न चल सकते हो, सांसें तो चल रही हैं। हम चल सकें या न चल सकें, सांसें तो चल रही हैं। जब तक सांसें चलेंगी अपने नबी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये है इस्तिकामत कि नबी का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ना। ये दोनों भी पीछे पीछे नहीं। तो वो जिनके पैर जख्मी थे वो कुछ दूर चलकर थक जाते थे। इस कैफियत से कहे कि जिनका पैर सही था, हाथ जख्मी थे, वो जख्मी पैर वाले को अपने कांधे पर उठाकर चल रहे थे। कांधे पर उठाकर चल रहे थे सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है उस मंजिल में जाना। ये हुक्म किस लिए आया, इसकी कई वजूह बयान की उलमा ने और फन तारीख के इमामों ने। क्या इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह थी कि मदीने में जो मुनाफिक थे, अब्दुल्ला इब्न उबई और उनके साथी, और जो यहूदी थे, वो बहुत खुश थे कि चलो मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। वो समझ रहे थे कि इनके हौसले टूट गए, एक भारी शिकस्त हुई। अब बाद में वो एक्टिव होते कि मक्के से ये शिकस्त खा ही चुके हैं और बड़ा नुकसान हुआ है, अब यहाँ हम सरगर्मी शुरू करें। तो उन मुनाफिकों के हौसले को दबाने के लिए कि जख्मी भी मैदान जिहाद में जा रहे हैं, कभी सर न उठा लेना। एक वजह मुअर्रिखीन ने यह तहरीर। दूसरी वजह यह तहरीर की कि जब काफी आगे भाग गए, भाई हजरत अली की तलवार जब चलती थी तो समझ में कुछ आता ही नहीं। मीलों जब चले गए तब होश आया, यह अबू सुफियान का लश्कर है। तो रुक कर एक दूसरे से पूछे कि हम भाग क्यों रहे हैं। आपने और फरमाया कि जब भाग के मीलों चले गए, कम से कम 20 मील के फासले पे पहुंच गए, तब सोच रहे हैं कि भाग क्यों रहे हैं। अली की तलवार का कौंदा ऐसा है कि 20 मील तो सोचने ही का मौका नहीं देता।
سفیان نے کہا کہ یہ زخمی ہیں، ان کو ہم نے بڑا جانی نقصان پہنچایا، لوٹو پھر سے اٹیک کرو، کوشش کرو کہ کسی طرح محمد کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ پوری پلاننگ یہ ہے کہ رسول کا خاتمہ۔ تو یہ خبر اللہ نے اپنے رسول کو دی، اگر آپ پیچھا کریں گے تو وہ جو بھاگے ہیں ان کے حوصلے اور ٹوٹ جائیں۔ 20 کلومیٹر 20 میل آگے چلے گئے ہیں، اگر 8 میل بھی بڑھ گئے تو اب علی کی تلوار میں ان کے درمیان سے 12 میل کا فاصلہ ہے، اب ہوش نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان کو بھی یہ ہوش رہے کہ مسلمانوں کے حوصلے نہیں ٹوٹے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صرف زخمی لوگوں کو لے کر گئے۔ اس میں بس ایک مجاہد ہے کہ جس کے کوئی زخم نہیں، اور ان کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ جو مشی ہوتی ہے اور چہلم میں جو سرکار سید الشہداء کی زیارت کو کارواں جاتے ہیں، اس کی ابتدا جابری نے کی، اور یہ رسول کے وہ محترم صحابی ہیں کہ جنہوں نے طویل عمر پائی ہے اور 5ویں امام تک کا عہد دے، نابینا تھے، 5ویں امام کے لمس سے بینائی واپس آئی۔ تو یہ جابر ہیں، یہ پہلے دن جو جنگ تھی اس میں شریک نہیں ہو پائے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کے والد تھے عبداللہ ابن حرام، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، ان کے والد تھے عبداللہ ابن حرام۔ گھر میں 2 ہی لوگ تھے مردوں میں، ایک عبداللہ ابن حرام اور ایک جابر ابن عبداللہ انصاری، اور ان کی 7 بہنیں تھیں۔ تو باپ نے کہا کہ تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرو گے، میں جاؤں گا۔ انہیں کا میں جوان ہوں، تو انہوں نے اپنی سپریم اتھارٹی کو استعمال کیا کہ میں باپ ہوں، میرا حکم ماننا تم پر واجب ہے۔ اب مجبوراً یہ رک گئے تھے، یہ نہیں گئے تھے، ان کے باپ گئے تھے اور شہید ہو گئے، یعنی احد میں عبداللہ ابن حرام شہید ہو گئے۔ تو اب نیکسٹ ڈے جب پھر پیچھے کی بات آئی تو باپ بڑے ہیں، بہنیں ہیں، یتیمی ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے۔ ہمارا تو یہ عالم ہوتا ہے، آپ غور فرمائیں کہ رسول کے اصحاب کی عظمت کو سمجھیں کہ ہمارے کیا کوئی انتقال ہو جائے، اب کہیں مجلس ہے، ہمیں جانا ہے، تو اب ہم جا نہیں پاتے کہ انتقال ہو گیا، اور جس نے بلایا ہے اس کو بھی کوئی شکوہ نہیں رہتا کہ نہیں کیسے آتے، انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ کیسے آتے۔ یہ ہماری زندگی کی بات ہے، لیکن یہ نبی کے صحابی کی زندگی کی بات ہے کہ باپ مر گیا تو کیا ہمیں جہاد میں شامل ہونے کے لیے جانا۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ مرحلہ تھا، میرے باپ شہید ہو گئے، آج مجھے لے چلیے۔ تو وہ ایک واحد فرد تھے کہ جن کے کوئی زخم نہیں تھا مگر گئے، جن کے کوئی زخم نہیں تھا مگر گئے، باقی سب وہی لوگ گئے کہ جو زخمی تھے۔ اور جب وہاں پہنچے تو معبد ابن معبد نام کا ایک کافر تھا، وہ گزرا، اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے؟ کہا ہم تو ابو سفیان کا پیچھا کر رہے ہیں، اس نے ہمارے شہر پر حملہ کیا، تو آگے چلا گیا۔ آگے جہاں ابو سفیان کا پڑاؤ تھا، اس سے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ جب اس کو دیکھا، کہا بھائی مدینے کی طرف سے آ رہے ہیں، کیا عالم؟ اس نے کہا سر پہ پیر رکھ کے بھاگو، 8 میل تک آ گئے ہیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، ہاں بس اب نکل لو، اب اس کے آگے گنجائش نہیں ہے۔ تو تاریخ کہتی کہ جیسے ہی یہ خبر ملی، لمحوں میں اب جو فرار کا منظر سامنے آیا تو مکے ہی میں جا کر لوگوں نے سانسیں لی، مکے ہی میں جا کر سانسیں لی ہیں۔ یہ جو ہیبت کا سکہ بیٹھا ہے، یہ ذوالفقار علی کا معجزہ ہے۔ صلوات قبلہ کعبہ تنویر صاحب ادھر تشریف لے آئے ہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو یہ اسد الحمرہ کا غزوہ ہے کہ جس میں رسول نے
زخمی لوگوں کے ساتھ اس لشکر کا پیچھا گیا کہ جس نے احد میں بڑا جانی نقصان پہنچایا۔ اب آئیے سورہ آل عمران، قرآن دونوں منظر پیش کر رہا ہے، تو یہ بھی وضاحت ہو رہی کہ کیوں نہیں لے جایا گیا ان کو کہ جو محفوظ تھے، کیوں لے جایا گیا ان کو کہ جو زخمی تھے ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد آپ کی اطاعت، وہ لوگ کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد آپ کی اطاعت، اگر وہ ایمان اور تقوی پر ہیں تو اجر عظیم کے مستحق۔ یہ تعارف کرایا ان کا کہ جو جنگ احد کے دوسرے دن گئے، اور ان کا بھی تعارف کرایا۔ یاد کرو احد کے اس روز کو کہ جب تمہیں آواز دی جا رہی تھی تم مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم دیا۔ اب یہ آیتیں کب اتری؟ یہ جو محفوظ لوگ تھے یہ سر جھکا کر ہم سے تو غلطی ہوئی، آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، آپ ہم کو لے کر نہیں گئے۔ یہ سب تو بے داغ لوگ تھے نا، یہ جتنے لوگ تھے بے داغ تھے، ان کے جسموں پہ کوئی خراج بھی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ نے کہا بھئی یہ آیتیں آئیں، جو گئے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے غم یہ ہے کہ تڑپتے رہو، تم نے کل رسول کو چھوڑا تھا، آج رسول نے تمہیں چھوڑا ہے۔ قرآن نے دونوں منظر بھی واضح کر دیے کہ جن کو لے جایا گیا ہے اسد الحمرہ کے غزوے میں کیوں، اور جن کو چھوڑا گیا ہے کیوں۔ غم دینے کے لیے ان کو چھوڑا گیا جنہوں نے جانثاری کا اظہار نہیں کیا۔ اب یہ ہم نہیں بتائیں گے وہ کون لوگ تھے، لیکن قسم خدا کی آپ کوئی بھی تاریخ پڑھیں تو ایک ایک نام سامنے آ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نام چھپاؤ۔ وہ جتنے لوگ جنہوں نے فرار اختیار کی تھی اس میں جتنے چودھری ہیں سب کے نام لکھے۔ شبلی نمانی کو پڑھ کے آئیے، تاریخ طبری کو پڑھ کر آئیے، ابن خلدون کو پڑھ کر آئیے، پھر ہم نہیں بتائیں گے، ہمیں بتائیے گا کون تھے۔ اور جب آپ بتائیں کہ یہ لوگ تھے تو ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ جیسے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے آپ بھی چھوڑ دیجیے۔ کیونکہ بنیاد قرآن کو رکھیے، بنیاد جاں نثار محمد کو رکھیے، اس سرکار ختمی ماں کو بنیاد رکھیے۔ آپ اگر مسلمان ہیں واقعی تو آپ کے دل میں رسالت کے جلووں کے علاوہ اور کسی کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس جلوے میں جو نہاتا ہوا نظر آئے اس کے پیروں کی دھول اٹھائیے، سر پہ رکھیے، اور رسالت کے ان جلووں سے جو پیٹھ موڑتا نظر آئے، کتنی بڑی بھی شخصیت ہو، آپ اس سے پیٹھ موڑ لیجئے۔ یہ اس سے پیٹھ موڑا لینے ہی کا نام تبرہ ہے، جسے آپ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گالیاں ہیں، یہ نہیں، کوئی گالی نہیں۔ کیا کہنے وہ جو رسول کا غدار ہے اس سے منہ پھیر لینا یہ تبرہ ہے، یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ اصحاب رسول ہیں کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی مجالس میں بھی یہ تذکرہ ہوگا کہ کہاں تک بات جاتی ہے۔ احد کو لگ بھگ مکمل کیا ہے، خندق کا غزوہ ہے، خیبر کا غزوہ ہے، اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ صحابیوں کے کیا خدمات، کیونکہ آج تک تو ہم نے بہت پڑھا کہ خیبر میں، خندق میں میرے مولا نے کیا کیا، اور ظاہر ہے کہ
کہ ہم نہ بھی مولا کا ذکر کریں تو مولا کی ضرب وہ ہے کہ جس پہ فخر و مباحت جبرائیل کرتے ہیں. ہم تو ان چاہنے والوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ الزام ہمارے اوپر سے لوگ لگانا چھوڑ دیں کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے. بس یہی ثابت کرنا ہے کہ ہم ہی مانتے ہیں، ہم ہی مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا. اور اس لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر کے حکم کے مطابق پیغمبر حکم دے کر گئے کہ قرآن اور اہل بیت، تو جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے وہ سب میرے لیے محترم ہے. اس دور میں جو قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہیں وہ بھی محترم ہیں، اور اس دور میں جو تھے قرآن و اہل بیت کے ساتھ وہ زیادہ محترم ہیں. اس لیے زیادہ محترم ہے کہ ان کو یہ بھی شرف تھا کہ انہوں نے اہل بیت کی زیارت بھی کی. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی زیارت نہیں کی. اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کے وفادار بھی رہے تو ان کا شرف یوں بڑھ جاتا ہے کہ وہ صحبت یافتہ ہے. لیکن یہ تھوڑے ہی سے لوگ ہیں، میجارٹی حکومت کی بنیاد پر در اہل بیت کے قریب نہیں آتے، میجارٹی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ مسلمانوں میں فقیہ ہیں جن کو امام کا درجہ دیا جاتا ہے، امام مالک. ان کو بعض لوگوں نے تابعی میں شمار کیا. تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول کے کسی ایک صحابی کا زمانہ پایا. امام مالک مدینے میں پیدا ہوئے. ان کی مشہور ترین کتاب ہے موطا. امام مالک کی کتاب ہے موطا. کتاب انہوں نے مرتب کی، رسول کی حدیثیں. اب آپ زمانے کی گردش کہیے یا زمانے کی اہل بیت اطہار سے لاپرواہی کہیے یا حالات کا تقاضا کہیے، جو بھی ہے، ہارون رشید کے دور میں امام مالک موجود اور ہارون رشید ان سے سوال کر رہا. کون ہے ہارون رشید؟ عباسی خلیفہ. امام مالک سے کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی کتاب میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، صحابہ سے نقل کی ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا. اب ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی کتاب میں علی اور عبداللہ ابن عباس کو نہیں پاتا. علی اور عبداللہ ابن عباس کو نہیں پاتا کیونکہ وہ عباسی تھا، اس لیے اس نے عبداللہ ابن عباس کا بھی نام لیا. آپ کی کتاب میں ان دونوں کو نہیں پاتا تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ بھئی ہم ان لوگوں سے ملے نہیں کہ جو ہمیں علی کی خبر دیتے. مدینے میں پیدا ہوا، مدینہ ہی تو اہل بیت کا مسکن ہے، مدینہ ہی تو اہل بیت کا مرکز ہے، مگر امام مالک کو کوئی ایسا نہ ملا کہ جو علی کی خبر انہیں دیتا. اس کا مطلب یہ کہ مدینے پر طاغوت کے شکنجے اتنے سخت تھے کہ علی کا نام لینا جرم تھا. نام لینا جرم تھا. کسی دن میں عرض کروں گا کہ کیا گزری ہے اہل بیت اطہار. تو ایک حدیث مولائے متقیان سے نہیں نقل کر پائے امام مالک، مدینہ ہی میں رہے، وہیں درس حدیث حاصل کی، مگر ان کی کتاب میں ایک حدیث تھی. تو جو کتاب علی کی بیان کردہ حدیث نہ پیش کر سکے اس کتاب کو زمانہ معتبر مانے ہم کیسے مان لیں؟ ہم نہیں مان سکتے. یہ ہارون رشید کے دور کی بات. امام مالک ہارون رشید کے دور میں انتقال کر گئے اور ہارون رشید بھی اپنے آخری وقت میں اہل بیت کی عداوت کی بنا پر واصل جہنم ہوا. اس لیے کہ ہمارے 8ویں امام جن کی آج شب شہادت ہے، ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زہر اسی ہارون رشید نے دی. لیکن خود اس کا کیا عالم. جس وقت ہارون رشید نے زہر دیا ہے تو 8ویں امام کی عمر 30 برس تھی غالباً. مورخین کا یہ بیان. بغداد کے قید خانے میں مدتیں گزارتی ہیں ساتھ امام. 20 برس مسلسل قیدی رہے. 20 برس معمولی عرصہ نہیں. 8ویں امام پر یہ صدمہ آیا. اسی کے ساتھ 8ویں امام کو تھوڑا سا وقت ملا. اسی لیے جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے بڑے مورخ ہیں جنہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، انہوں نے 8ویں امام کو مجدد اسلام لکھا.
انہوں نے لکھا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو اسلام کی تجدید کرتا ہے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے۔ تو جلال الدین سیوطی نے امام رضا کو مجدد اسلام لکھا، جنہوں نے اسلام کو تجدید کی۔ مگر میں پہلے دن عرض کر چکا کہ لکھا تو بہت کچھ کتابوں میں گیا، مانا کچھ نہ گیا۔ جلال الدین سیوطی نے صرف لکھا ہے، مانا نہیں۔ آٹھویں امام کی فقہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یہ مجدد اسلام۔ اور ہارون رشید کی عمر کا آخری حصہ اس کشمکش میں تھا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک امین اور ایک مامون۔ اس نے دونوں کو سلطنت تقسیم کر دی۔ امین کی ماں عربی نسل تھی، منصور دوانقی کی پوتی تھی۔ مامون کی ماں کنیز تھی اور ایرانی تھی۔ تو جو اجمی لوگ تھے ایرانی، وہ مامون کو پسند کرتے تھے، اور جو عراقی لوگ تھے اور عباسی، وہ امین کو پسند کرتے تھے۔ تو اس نے عراق اور حجاز کے حصے امین کو دیے، مرو، ایران اور یہ حصے مامون کو دیے۔ اور پھر آخری وقت میں کہا کہ دونوں بیٹے میرے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، دونوں کے جاسوس مقرر، یہ چاہتے نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ یہ ہارون رشید کو قبول ہے کہ بیٹے نہیں چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں۔ حکومت بانجھ ہوتی ہے نا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ جب بیٹے اور باپ حکومت کے لیے نہیں برداشت کر رہے ہیں تو نبی کے بعد علی کو کوئی کیسے برداشت کر لے جن کے دلوں میں ہوس حکومت ہے؟ تو یہ ہوس حکومت ہے کہ جس نے دنیا سے، اہل بیت سے دنیا کو دور کیا۔ اسی ہوس کے تحت یہ انجام۔ اور پھر ہارون مر گیا 192 ہجری میں غالباً، یا اور زیادہ ہو سکتا ہے، مجھے کچھ کنفیوژن، وہ مر گیا۔ 4 برس تک مامون اور امین لڑتے رہے۔ امین عیاش طبع تھا، حکومت پہ اس کا زیادہ وہ نہیں تھا، اور غبی بھی تھا، اتنا ذہین نہیں تھا جتنا مامون۔ تو 4 سال کے بعد مامون نے امین کو قتل کر دیا۔ حکومت کے لیے بھائی نے بھائی کو مارا۔ آپ سمجھ لیں کہ حکومت کا کیا مزاج ہے۔ کوئی بھی اقتدار ہو، اگر آپ کو لگے کہ یہ اقتدار ہے تو اس کے لیے صحیح سے غلط کام کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور یہ مثالیں ہماری تاریخ میں بہت کم، معدود چند اس لیے ملتی ہیں کہ ہم اہل بیت سے ایسا چمٹے رہے کہ ہمارے اندر ہوس حکومت ویسی پیدا ہی نہ ہوئی جیسی دوسروں میں پیدا ہوئی۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ فتوحات نہیں ہیں، یا قبیلے نہیں ہیں، یا جنگیں نہیں ہیں۔ تاریخ میں بہت سی ابواب ہیں، لیکن ہماری تاریخ آپ کو ان مثالوں سے یکسر خالی نظر آئے۔ اودھ کی تاریخ، ایک شیعہ سلطنت قائم ہوئی، تو وہاں آپ کو یہ مثالیں نہیں ملیں گی کہ بیٹے نے باپ کو قیدی بنایا، باپ نے بیٹے کو قیدی بنایا، بھائی نے بھائی کو مارا۔ دلی میں آ جائیے تو اورنگزیب نے اپنے سب بھائیوں کو مار دیا، سب بھائیوں کو مار دیا۔ یہ جو لکھنؤ میں یہ سلسلہ آپ کو نہیں کے برابر دکھتا اور تمام سلطنتوں میں دکھائی دیتا ہے، یہ بھی تعلیمات اہل بیت سے جڑے رہنے کا پیغام ہے۔ اہل بیت کی محبت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ آپ کو حیوان نہیں بننے دیتے، انسان بنائے رکھے، انسان بنائے رکھے، رحم کا جذبہ پیدا کرتے۔ آپ کا دشمن بھی اگر سسک رہا ہو تو آپ کو اس کو اٹھا لینے کا حوصلہ ہے، اس لیے کہ آپ اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ جہاں خوخاریت ہوتی ہے وہاں عشق اہل بیت نہیں ہے۔ عشق اہل بیت خوخاریت کا خوگر ہی نہیں۔ عشق اہل بیت تو انسانیت پر محبت کی طرح برستا، ہر ایک کے لیے محب اہل بیت کا دل دھڑکتا۔ بہرحال یہ گفتگو طولانی ہو جائے گی۔ تو 4 سال بعد مامون کو امین پر فتح حاصل ہو گئی اور امین مارا گیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد تنہا یہ وارث ہو گیا، تو 3-4 سال اس نے حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا وزیر تھا، وہ وزیر حکومت چلاتا تھا، اس کو کچھ خبر بھی نہیں دیتا۔ اس نے فضل ابن سہل اور حسن ابن سہل کو الگ الگ حصوں میں گورنر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ
बादशाह को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो शोरा पुश्तियाँ शुरू हुई, हंगामे शुरू हुए, बदुओं ने जमा करके हंगामा आराई की। एक अजब इंतज़ाम था और वजीर मामून को कुछ बता नहीं रहा था। इन्हीं सूरत हालों में कुछ शिया भी उठे, जो उठे उनमें अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन इस्माइल बिन हसन, मौला हसन। ये वो शख्सियत हैं हसन जिनको तबा तबा कहा जाता है। तबा तबाई सादात होते हैं ना, तो ये उन्हीं की नस्ल से तबा तबा कहलाते हैं। तो ये खड़े हुए और उन्होंने कूफे में अब्बासियों को निकाल दिया और हसन बिन सहल की फौजों को भगा दिया कूफे से। तो एक बहुत मजबूत सरदार इनकी मदद के लिए आ गया, अबू सराया। ये अबू सराया था जो सपोर्ट किया। अब जब ये सपोर्ट हुआ, जैसे ही कूफे पे कब्जा हुआ, वैसे ही हादिसाती तौर पर इनका इंतकाल हो गया, जो इमाम हसन की नस्ल से। तो उसने फिर छठे इमाम के फर्जंद को यानी उनके पोते को तख्त पर बिठा दिया। लेकिन ये जो शिया तख्त पर आए, ये तख्त पर आए, इन्हीं ने दावा इमामत नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब ये तख्त पर बैठ गए तो जो सिक्का ढलवाया, उस सिक्के पे इमाम रिजा का नाम था। उस सिक्के पे इन लोगों ने इमाम रिजा का नाम था। तारीखी तौर पर तय हो गया कि इमाम रिजा का नाम इसीलिए सिक्के पे ढलवा रहे हैं कि अपनी इमामत का दावा नहीं कर रहे हैं, जालिम के पंजे से हुकूमत छीन रहे हैं। ये सूरत हाल फिर आपस में जूरिश होती रही और एक ऐसा मार्का हुआ, यानी 10 महीने के अंदर की ये सारी सूरत हाल है कि जिसमें अबू सराया को हसन बिन सहल की फौजों ने कत्ल कर दिया और जो छठे इमाम के बेटे थे उनको असीर कर लिया गया, उनको मामून के पास भिजवा दिया गया। मामून का एक खास आदमी हरसमा था, उसने जाकर मामून को सारे हालात बताए जो उसके वजीर ने नहीं बताए। तो जब वो हालात बता के निकला तो वजीर ने उसे कत्ल करवा दिया। अब मामून को कुछ होश आया तो उसने कहा ये शोरा पुश्तियाँ और ये खाना जंगियाँ, इस पर काबू कैसे पाया जाए। तो उसे ईरान याद आया, क्योंकि नानियाल उधर की। जब उसने ईरान का जायजा लिया तो ईरान में, हालांकि पता दूसरे खलीफा के दौर में हुआ, लेकिन अब्बासियों ने अपनी तहरीक की इब्तिदा ईरान से की। बनी अब्बास की जो तहरीक थी वो ईरान से शुरू हुई। उस ईरान में तहरीक की इब्तिदा ये थी कि हुसैन मजलूम मारे गए। अब ईरानियों के अंदर करबला गोया रज बस गई थी और उन तक शियत पहुंच चुकी। अब उसे ये लगा कि अगर इनकी मदद ली जाए तो कैसे। बस इसी को हल करने के लिए मामून की नजर 8वें इमाम पर गई कि ये शियों के इमाम, अगर इनसे ताल्लुक कायम हो जाए तो ईरानी शूरा पुश्तियां खत्म हो जाए और हुकूमत में एक तरफ से फुर्सत नसीब हो जाएगी। इसलिए उसने दरबार में एक मशावरती जलसा किया। उस जलसे में उसने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी हुकूमत का वलीअहद अली इब्न रज़ा को बनाऊं। तो यकीन जानिए जितने अब्बासी थे सब खड़े हो गए। क्या ये क्या कर रहे हो? क्या हुकूमत बनी हाशिम को दोगे? जमाना गुजर गया मगर बनी हाशिम की अदावत दिलों से नहीं। क्या हुकूमत बनी हाशिम को दोगे? तो मामून ने कहा हक तो उन्हीं का वो ठीक है, मगर बनी अब्बास के हाथों से हुकूमत नहीं जाना चाहिए। सारा मसला यहीं पर है कि जो काबिज हुआ वो चाहता है कि उसके हाथ से इख्तिदार न जाए, उसके हाथ से इख्तिदार न जाए, जबकि इख्तिदार सिर्फ अल्लाह का, इख्तिदार सिर्फ अल्लाह का, और अल्लाह के इख्तिदार का इजहार सिर्फ अहले बैत से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। सिर्फ अहले बैत अतार से उसके इख्तिदार का इजहार होगा। ये मजबूर नहीं, बस जमाना है नहीं कबूल कर रहा है। असल में उसकी तरफ से निज़ाम जबर अप्लाई नहीं। वो जो मालिक हकीकी है उसने निज़ाम जबर को अप्लाई नहीं किया। क्योंकि उसने निज़ाम जबर को अप्लाई नहीं किया, इसलिए अहले बैत की तारीख मजलूमाना तारीख है, लहू में डूबी हुई तारीख है। ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, इनकी वही रिजा है।
تو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جو بچے ہیں وہ اس تاریخ سے واقف رہیں، کیونکہ یہ تو سب نے سنا ہے کہ 8ویں امام ولی عہد کیوں ہیں، اس کا پس منظر۔ اب مامون نے 8ویں امام کو بلانے کے لیے دربار میں مناظرے کرائے، چونکہ ذہین تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، تو اس نے جب بیک وقت 70 علماء سے صرف اس بات کے لیے مناظرہ کیا کہ سقیفہ میں حق علی کا تھا کہ علی کے غیر، اور ان مناظروں میں مامون کامیاب ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ ادراک سب کو ہے حق اہل بیت کا۔ یا اور اس مشاورتی جلسے میں یہ طے ہو گیا کہ اب 8ویں امام کو بنایا جائے، تو اس نے ہرسما کو بھیجا خط لے کر 8ویں امام کے پاس خط۔ تو اسی دربار میں ایک ایرانی شیعہ بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر مامون سے کہا، دیکھیں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے، جس کے دل میں ولائے علی ہوتی وہی بول سکتے۔ مامون، کہیں تیرا ارادہ کوفیوں کی طرح تو نہیں؟ اس شیعہ نے مامون سے کہا، کہیں تیرا ارادہ ان کوفیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ جنہوں نے حسین کو بلایا اور پھر قتل کر دیا؟ تو تاریخ کہتی مامون نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میرا وہ ارادہ نہیں، میں تو واقعی اہل بیت کے حق کا اقرار کرتا ہوں۔ اب غور فرمائیں کہ کتنے مکر اور کتنے فریب ہیں کہ جو حکومت زمانے کو دیتی ہے اور سادہ لوگ عوام اس میں الجھ جاتے ہیں، اور یہ ہر دور کی حکومتوں کا حال ہے۔ اپنی حکومت کو بھی دیکھ لیے تو فریب ہی تو ہے، جس کی بنیاد پر ایک حکومت آپ کے سر پر مسلط ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے، تو حکومتیں فریب دیتی۔ مامون نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی اور ان کو بھی بھیجا ہرسما کے ساتھ، وہ بھی آئے۔ انہوں نے 8ویں امام سے کہا کہ میرے سامنے اس نے قسم کھائی ہے، آپ کے حق کو تسلیم کیا۔ تو 8ویں امام نے کہا، یقین جانو کہ میرا قاتل مامون کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت پیشن گوئی فرمائی، اور میں مجبور ہوں صبر کرنے کے لیے۔ اب یہ مجبوری، اسی مجبوری کو آپ چاہیں تو رضا الہی یہی ہے، میں مجبور ہوں صبر کرنے کے لیے، ورنہ مامون ہی میرا قاتل ہے۔ امام نے انکار کیا۔ اب یہاں سے تاریخ دو حصوں میں بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اس نے بہت پریشر ڈالا، منت سماجت کی اور مرو بلا لیا، اور بعض تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ 300 سپاہی بھیجے کر رات کی تاریکی میں جانا اور گرفتار کر کے لے آنا۔ دونوں روایتیں، اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، مگر دو روایتیں ہیں کس طرح مامون تک 8ویں امام پہنچے، میں نے دونوں آپ کے حوالے کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں منت سماجت کے ساتھ لائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گرفتار کر کے بلوایا، بہرحال بلوایا، اور بے پناہ کوشش کی کہ 8ویں امام ولی عہدی کو قبول کر، اور 8ویں امام نے اس شرط پر ولی عہدی قبول کی جس شرط پر مولا حسن نے سلوک کی، بالکل وہی شرط۔ مولا حسن نے معاویہ سے جب سلوک کی تو یہی کہا تھا کہ ہم تیری دنیا میں دخل نہیں دیں گے، تو میرے دین میں دخل نہ دے۔ یہ امام حسن نے شرط رکھی۔ وہی شرط 8ویں امام نے رکھی کہ اگر تم ولی عہد بنانا چاہتے ہو تو مجھے یہ منصب قبول ہے، مگر میں کار حکومت میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، کوئی حصہ نہیں لوں گا، اور دینی معاملات میں تم میرے ہوتے ہوئے دخل اندازی نہ کرنا۔ مامون نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ یہ شرط نہیں، یہ ظلم کے چہرے سے نقاب ہٹا دی ہے 8ویں امام کہ حکومتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، امامت دین کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تب 8ویں امام نے کہا کہ تیرے حکومت کا جو امتیازی رنگ ہے وہ سیاہ، اس کو بدل دے، کیونکہ سیاہ رنگ بنی امیہ کا، ہم اہل بیت کا رنگ سبز ہے۔ تو مامون رشید نے پہلی بار سارے جھنڈے اور سارے پرچم سبز کروائے۔ یہ جو مسلمانوں کے آپ ہرے جھنڈے دیکھتے ہیں، یہ 8ویں امام کا صدقہ ہے۔
آج تم بھی کالے جھنڈوں میں لپٹے ہوتے اور اس کالے رنگ کو بدعت نہ کہہ رہے ہوتے اگر آٹھویں امام نے سبز رنگ سے آشنا نہ کیا ہوتا. یہ جو سبز رنگ ہے یہ آٹھویں امام نے دیا. اور اس کے بعد بس گفتگو آخری مرحلے پہ وقت مکمل ہو گیا. امام کے اعزاز میں ایک بڑی دعوت ہے. بس اس دعوت کا ایک منظر، اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل عرض کر سکوں. بہت بڑی دعوت رکھی جس میں عمراء، عمادین اور تمام بڑے لوگ شامل ہوئے. اب بہت بڑا انتظام، اور امام صدر محفل میں تشریف فرما ہے اور دسترخوان چن دیا گیا. اور انتظام یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ایک غلام کھڑا. کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو الگ سے آواز نہیں دینا ہے کہ یہ لاوست غلام ہے. آج بھی دنیا میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ 5000 آدمیوں میں 5000 ویٹر ہوں. مگر وہ مامون کے شاہی دربار کی دعوت تھی تو جتنے بھی مدعو لوگ تھے سب کے لیے ایک غلام. اب سب پیچھے کھڑے ہیں، امام بیٹھے، کھانا شروع ہو، امام ہاتھ ہی نہیں بڑھا. اب امام ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو اب کس کی مجال ہے کہ خود سے شروع کریں. تو لوگوں نے کہا حضور بسم اللہ. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کسی کو بلائیں تو مہمان ہے تو اس کی عزت ہے تو ہم بلاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار بسم اللہ، حضور بسم اللہ. انہوں نے کہا تو اب امام نے چاروں طرف دیکھا، کہا کیا یہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اب ان کا حضور یہ غلام ہے، یہ بعد میں کھا لے. امام نے کہا نہیں، میرے جد کا یہ دستور ہے، یہ سیرت رسول نہیں، یہ سنت رسول نہیں. سنت کی بات کرنے والی خلافت نے کبھی سنت کو انجام نہیں دیا. سنت کو بھی زندگی دی ہے تو امامت نے دی. صلوات بھیجے محمد والے. یہ سنت رسول نہیں. اور اس کے بعد امام نے حکم دیا ہر غلام کو کہ ایک ایک کے پہلو میں بیٹھ جائے. اب کہاں وہ بڑے لوگ، کہاں پہلو میں غلام. کیا گزری غرور و تکبر کے پتلوں پر. کھانا کیا کھایا ہوگا، کھانا انہیں کھا گیا. صلوات بھیجے محمد یہ صورتحال. اور اس کے بعد زیادہ عرصہ یہ ولی عہدی کا نہیں رہا. دستور یہ تھا کہ جو ولی عہد حکومت ہے عید کی نماز وہی پڑھا. تو مامون نے آٹھویں امام سے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں. امام نے کہا نہیں، مجھے معاف رکھو، تم ہی پڑھا دو. کہا نہیں، آپ ولی عہد ہیں، آپ کو پڑھانا پڑے گا. کہا تو اس قول پہ باقی نہیں رہتا ہے. ارے آپ کیسی بات کریں. تو یہاں بھی دباؤ ڈالا تو امام راضی ہو گئے. تب روایت کہتی کہ گھر سے نکلے اس شان سے جس شان سے پیغمبر نکلتے تھے. پیجاموں کے پائچے چڑھے ہوئے تھے، ننگے پیر تھے، سفید امامہ تھا، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. اور اس کے بعد جب گھر سے نکلے تو تکبیر بلند، تو ہجوم نکل پڑا امام کی زیارت کرنے کے. ابو سلید بیان کرتے ہیں کہ امام جب تکبیر کہتے تھے تو در و دیوار سے ایسی گونج پیدا ہوتی تھی کہ جیسے زمین سے آسمان تک امام کی تکبیر کی صدا گونج ہے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر گلی سے لوگ نکلے، ہر محلے سے لوگ نکلے، امام کے ساتھ ایک بڑا ہجوم. اب وہاں دربار میں جو بنی عباس کے لوگ کا دیکھا، آج اگر انہیں نماز پڑھا دی تو گئی حکومت، ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہم کو کون بخشے گا. اس کا مطلب یہ کہ ظالم کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجام برا ہے. تو مامون نے فوراً قاصد کو بھیجا اور کہا کہ امام سے کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انہیں زحمت نہیں دینا چاہتا، نماز جو پڑھاتا ہے وہی پڑھا دو. امام واپس لوٹ گئے. تو بعض مورخین نے لکھا کہ درباری ملا نے نماز پڑھائی اور بعد نے لکھا کہ خود مامون نے پڑھا. مگر امام کی مقبولیت کا یہ معائنہ خود مامون نے کیا اور پھر سازش کر کے آٹھویں امام کو زہر دے دیا.
अल्लामा मजलिसी ने, सरकार नासरुल मिल्लत ने, दीगर लोगों ने ज़ीक़ात की तारीख बताई। करीन क़यास यही लगता है क्योंकि ईद के बाद ही ज़ीक़ात का महीना है, लेकिन बाद लोगों ने 17 सफ़र भी इमाम की शहादत की तारीख है। बहरहाल जो भी तारीख हो, हम आज 8वें इमाम हैं। ये वो इमाम है कि जिसने फर्श अज़ा की तहज़ीब बख्शी। जब वली अहद थे तो सबसे ज्यादा जो काम किया 8वें इमाम ने अज़ाए हुसैन को बनाने का, देबिल को, दूसरे शोरा को नवाजना, बुलाना, फर्श बिछाना। ये जो आप मजलिस में बैठे हैं, फर्श बिछा है, मैं पढ़ रहा हूँ, और बाज़ जगह ऐसा होता है कि मोमिनीन के साथ पर्दा लगा होता है, ख़वातीन भी बैठती हैं। ये तहज़ीब 8वें इमाम ने सीखी। जब देबिल को बुलाया, का मरसिया सुनाओ, तो पर्दा खींच दिया और घर में ख़वातीन से कहा मुक़द्दरात इस्मत व तहारत से कि मौला हुसैन की मजलिस होने जा रही, तुम भी आके बैठो। ये 8वें इमाम की हमें तारीफ। उसे जहर दे दिया गया। आज उसी की शब शहादत, मौला को जहर से शहीद किया गया। जहर खाने के बाद रवायत में है कि 3 रोज तक इमाम तड़पते रहे। 1-2 दिन, 3 रोज तक मेरे इमाम तड़पते रहे। तो उसकी सरजमीन पर कोई अपना नहीं। निगरानी, मौत के वक्त अगर अपने चारों तरफ खड़े होते हैं तो बड़ा करार होता है, लेकिन न इमाम ऐसी गुर्बत में है कि न बेटा है, न भाई है, न बहने हैं, अपने कुनबे का कोई नहीं। यही वजह है कि जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, ए मुसाफिरों के मुसाफिर तुम पर सलाम, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। नवे इमाम ने एजाज से आकर कफन दिया। उसके बाद मामून ने जनाजा बहुत धूम से उठवाया। जनाजा जब तैयार हो गया गुस्ल कफन के बाद, तो मामून ने कफन को खोला और शियों को बुलाकर दिखाता था, देखो तुम्हारे इमाम अपनी मौत से इस दुनिया से, उनको किसी ने जख्मी नहीं किया, उनको किसी ने कत्ल नहीं किया। अगर किसी ने कत्ल नहीं किया है तो इस सफाई की जरूरत क्या है? मामून ये सफाइयाँ दे रहा है। जनाजा धूम से उठा। कहूँगा मैं, ऐ गरीबल गुरबा, आप यकीनन गरीबुल गुरबा हैं, मगर जनाजा तो शान से उड़ गया। कोई नहीं था मेरे मौला आपका, मगर आपका जनाजा बड़े धूम से तूस में उठाया गया। बस एक गरीबे करबला है, एक गरीबे करबला, जिसका जनाजा 3 रोज तक पड़ा। 8वें इमाम बज़ाहिर किसी से वसीयत नहीं कर पाए, लेकिन जनाजा शान से उठा और इमामों ने वसीयत की। जब वसीयतें पढ़ते हैं इमाम की, तो बाज़ इमामों की वसीयत में एक फिक्रा मिलता है। जैसे 5वें इमाम ने 6ठे इमाम से कहा था कि बेटा मुझे कफन अच्छा देना। ये वसीयत, बेटा मुझे कफन अच्छा देना, अक्सर इमामों की वसीयत में ये फिक्रा मिलेगा। और इस फिक्रे में नवे इमाम ने यह भी इजाफा फरमाया कि बेटा मुझे कफन अच्छा देना 10वें इमाम से, इसलिए कि रोज़े महशर मुर्दे अपने अपने कफन पे फख्र करें। इमामों की वसीयत में गुस्ल कफन की वसीयतें मिलेंगी, लेकिन हुसैन बेकस ने वसीयत तो की, कफन की वसीयत न की। वसीयत ये की कि सैयद सज्जाद जब कैदे शाम से छूटकर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। वो इमाम क्या कफन की वसीयत करे कि मालूम है कि जिसके लाशे से लिबास भी उतार लिया जाए। लेकिन नजब मोजेज़ा, ज़ाहिरीन जाते सब जगह, नजब, शाम, ईरान, इराक, जो यहाँ लोग रहते हैं, वो नजब जाने वाले से ये नहीं कहते नजब से कफन, वो ईरान जाने वाले से ये नहीं कहते कि इमाम रजा के यहाँ से कफन लाना। एक ही ख्वाहिश होती है, कोई जा रहा है करबला से कफन लेने की,
تک جو بے کفن تھا آج اس کی سرکار سے کفن تقسیم ہو رہا ہے. کربلا سے کفن لیتے آنا. بس اللہ نگرانی گفتگو تمام. 8ویں امام کا جنازہ ابھی تابوت اٹھے گا. شبیہ تابوت اسی جنازے کی یادگار ہوتی ہے کہ امام کا جنازہ ہم نہیں اٹھا سکے تو ہم شبیہ تابوت اٹھا کر ایک تسلی کرتے کہ مولا ہم ہوتے تو ہم ضرور شامل ہوتے. لنگرانی ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. شب شہادت ہے. بی بی زہرا کو ان کے لال امام رضا کا بھی پرسہ دیجئے اور ان کے غریب بیٹے حسین بیکس کا بھی پرسہ دیجئے. رو لیے. یقیناً بی بی کہیں فرش پر آئی ہوگی آپ کے عازموں کو جمع کرنے کے لیے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. 8ویں امام دفن ہو گئے. ادھر 8ویں امام کی ایک بہن ہے جن کا نام حضرت فاطمہ. جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہیں. تاریخ میں 2 ہی بھائی بہن ملے جن کی محبت مثالی ہو گئی. یا تو حسین اور زینب کی محبت یا 8ویں امام اور بی بی فاطمہ کی محبت. ایسی محبت تاریخ میں دوسری نہیں نظر آتی. جناب معصومہ خم کو جب بہت دن ہو گیا بھائی کی زیارت کیے ہوئے تو مدینے سے یہ سوچ کر چلی کہ ایک بار اپنے بھائی کی زیارت کراؤ. بی بی نے قم مقدس میں جب قدم رکھا تو دیکھا کہ چاروں طرف سیاہ پرچم تھے. بی بی نے جب قدم رکھا تو دیکھا کہ ہر طرف سوگ کا ماحول تھا. تو بی بی نے پوچھا کیا کوئی سرکاری عہدیدار مر گیا ہے؟ یہ پورا شہر سیاہ پوش کیوں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ تو جو ناکہ لے کر آ رہا تھا اس نے کہا 8ویں امام کی بہن ہے. جب یہ خبر ہوئی تو لوگ سراسیمہ ہو گئے کہ 8ویں امام کو کیا بتائیں. روایات میں ہے کہ 8ویں امام کی بہن کو ایک منزل پر ٹھہرایا گیا اور کچھ سرکاری عہدیداروں کی بیویوں کو سیاہ لباس پہنا کر بھیجا گیا کہ پرسہ بھی دینا اور 8ویں امام کی شہادت کی خبر بھی دینا. یہ عورتیں جب آئیں ان کو بھی سیاہ پوش دیکھ کر وہی سوال کیا کہ یہ سب سیاہ پوش کیوں ہیں؟ تو عورتوں نے سر جھکا لیا. آپ کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. بس یہ خبر سننا تھا کہ آپ کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. بی بی معصومہ خم کو بھی غش آ گیا. بس دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں اور کہوں بی بی صرف خبر سنی تو غش آ گیا. ہائے علی کی بیٹی زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے لاشے کو بے گوڑوں کا بندے کا. رب تم خیر انجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے. 4تھے امام نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا. سکینہ نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا. راوی کہتا ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جناب زینب نے ایک بار جب 4تھے امام کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا تو گھبرا کر قریب آئی. بیٹا سید سجاد تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی جواب نہ دیا. شانہ ہلایا. میرے لال کچھ تو بولو. دعوت پر کا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا. ہائے میرا بابا یوں ہی پڑا ہے. پھر سکتہ طاری ہوا. اب جو سکتہ طاری ہوا تو آواز دی بی بی زینب نے اے بیٹا سید سجاد اے بیٹا سید سجاد تمہارے بابا نے تم کو سلام کہا ہے. کچھ کیفیت سے باہر ہوئے 4تھے امام. اب قافلہ جانے کو تیار ہے. بس اسی منزل پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. بیویاں رخصت ہو رہی ہیں. 11ویں محرم کو قیدی بن کے جا رہی ہیں. کلیجہ پھٹ جائے گا. صرف ایک منظر یہ سوچ لیے کہ دوسری محرم کو اسی سرزمین کربلا پر جب بیویاں آئی تھی تو جب تک خیمے آراستہ نہ ہو گئے, جب تک ہاشمی جوانوں نے اونٹوں کو اپنے جھرمٹ میں نہ لے لیا, تب تک کوئی بیوی اتری نہیں ناقے سے. اور بی بی زینب جب ناقے سے اترنے لگی تو ناقے سے لے کر خیمے تک درویا قنات لگی ہوئی تھی. علی کی بیٹی ناقے سے اتر رہی تھی. عباس سر جھکائے بیٹھے تھے. بی بی میرے کاندھے پہ پیر رکھ کے اتر جاؤ. آج 11ویں محرم کو اسی بیوی کو پھر ناقے پہ سوار ہونا تھا. ہر ایک کو تو خود سوار کیا. داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا. عباس کیا آپ زینب کو ناقے پہ نہ سوار کراؤ گے؟ اے عباس بہن جا رہی ہے. ہتکڑیوں کی جھنکار, بیڑیوں کی آواز. پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا آپ کو سوار کرے گا. بے کجاوا ناکوں پہ سیدانیوں کا کارواں سوئے لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
आज अंजुमन पंडितनी 7 वाजता माता सिनाजरी करेल. जरूरत अच्छा पकड़ी इसकी नहीं कोई कज़ा, इसकी नहीं कोई कज़ा, अहले अज़ा तुमको सदा, अहले अज़ा तुमको सदा, देखा है ये फर्शे अज़ा, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। मेरे भाई रज़ा है गरीब गुरबा, है मेरे भाई रज़ा है गरीब गुरबा, है मेरे भाई रज़ा। पैरों के मासूम आए पैरों के मासूम आए उनसे देती है सदा, मेरे भाई रज़ा है गरीब गुरबा, है मेरे भाई रज़ा है गरीब गुरबा, है मेरे भाई रज़ा है गरीब गुरबा, है मेरे भाई रज़ा। के मासूम है जो के मासूम है हमसे देती
دیدار نہیں جائے قسمت میں میری بے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی سن لو آواز تیری سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں صورت تیری ہے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھینی میری رضا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا تو یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں جس کے گوہر بچھنے جس کے گوہر بچھنے جس کا دامن بھی جلا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ساتھ جائے گا میرے دے گا میں تنہائی تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی روز سگرا کی طرح روز سگرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا تم سے مشہد ہو گیا ظاہر مولا رضا میں تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا واسطہ تیری بہن واسطہ تیری بہن ابھی تک تھی ہے تیرا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں
جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کر وہ قیدی بے رضا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے روا، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماچوں کے نشان، کب وطن میں جائیں گے، کب وطن میں جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ رات بھی ہو جائے تو تپتا ہے دشت کربلا، اس کا جھولا جل گیا، پانی بھی اس کو نہ ملا، کس طرح سو جاؤں میں، کس طرح سو جاؤں میں، اس گھر میرا سویا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کی بازاروں میں دیکھو ہو رہی تشہیر ہے، فخر مریم بنت زہرا وارث تطہیر ہے، پاک زینب کا حسن، پاک زینب کا حسن، یہ غم کبھی بھولا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ عاد علی ان علی ان یا علی، علی یا علی، بادشاہ جن و بشر یا علی، علی علی، صاحب شمشیر دو سر یا علی، علی علی، باور محبوب خدا یا علی، علی علی، موج بطول عذرا یا علی، علی شکن و کل کشا یا علی، علی، برج امامت کی کمر یا علی، علی آفائے ہر رنج و بلا یا علی، علی، بدر سے نہ بے خستہ جگہ، علی، آپ کا فرزند حسین غریب، علی، بے وطنوں بے کس و آفت نصیب، علی، عاصم نوشاہ لٹا بے خطا، علی، مل گئی حلقوم پہ تیغ جفا، علی، آپ کا جنگل میں لٹا سارا گھر، علی،
حسین 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 محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ولا جدک وابی. والسلام علیکم ولا امک واخی. السلام علیکم تمام شہیدان کربلا معاصران کربلا خصوصا جناب زینب جناب ام کلثوم. السلام علیکم یا یتیمان کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا مدفون بالزیتون. السلام علیکم یا موگی ششیت والزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم سلطان عرب وجم علی ابن موسی رضا روحی و جسمی لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا شیخ القرآن. السلام علیکم امام الشجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم امام زماننا هذا المحفوظ وصح اللہ محفوظ وجعلنا من صالح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بابا کی بلند. اللہم صلی علی محمد و